روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویرانوں میں کیوں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو جس حالت میں دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ پرندہ اداس رہا کرتا تھا۔ اس پرندے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی، حضرت کیا واقعہ پیش آیا ہے اس پرندے کے ساتھ؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ پرندہ نبی پاک کے زمانے میں انسانوں میں رہا کرتا تھا۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو 9 محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ یہاں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ سن کر اس پرندے نے کہا، یا حسین علیہ السلام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور یہیں پہ رہوں گا۔ جب الو پرندہ اپنی ضد کرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ پھر اس پرندے نے ویرانوں کا رخ کیا اور یہ پرندہ انسانوں سے دور دور رہنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہوتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے ویرانوں کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت عطا کی ہوئی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ایک بار ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تم جو چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں، اناج، اس کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو الو نے جواب دیا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اسی لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو نے یہ کہا، کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا، اس لیے میں یہ پانی نہیں پیتا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال پوچھا کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ تو اس نے جواب دیا، کیونکہ دن میں انسانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اس لیے میں دن میں باہر نہیں نکلتا اور ویرانوں کو ہی پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، تم ویرانوں میں بیٹھ کے کیا پڑھا کرتے ہو؟ جس پر اس الو نے جواب دیا کہ جب میں ویرانوں میں بیٹھتا ہوں تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ الو تمام جانوروں میں سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی جانور میں اتنی شفقت نہیں دیکھی انسانوں کے لیے جتنی الو کی۔ الو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے، اور جب کوئی آدمی کچھ کھاتا تھا تو یہ الو اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے تو وہ اس کو کچھ کھانا دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیوں منحوس کہا جاتا ہے، حالانکہ الو سے زیادہ انسان سے پیار کرنے والا کوئی جانور نہیں ہے۔
یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پر کوئی انسان نظر آ جائے تو یہ فوراً وہاں سے اٹھ جاتا ہے، بھلا یہ پرندہ انسان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟